کمرے میں کوئی بلب نہیں تھا، صرف 3 چراغ روشن تھے جو مختلف جگہوں پر تھے۔ سائیں کی آواز سنی، آجا ادھر۔ میں سائیں کے سامنے بیٹھ گیا۔ اپنا گند کھا لے گا؟ پیشاب پی لے گا؟ میں نے چونک کر سائیں کی طرف دیکھا، پتہ نہیں کیا سوچ کر ہاں کہہ دیا۔ شراب سے زنا تک اور گندگی سے ناپاکی تک سب کرنا پڑے گا۔ میں تیار ہوں۔ سائیں اس رات سفلی کے بارے میں بہت کچھ بتایا، میں حیران ہوتا رہا۔ آخر سائیں نے کہا، اب جا، کل سے شروع کرنا، کل میں بتاؤں گا کیا کرنا ہے۔ میں واپس چارپائی پر آ کر لیٹ گیا۔ بہت دیر تک رتن سائی کی باتوں کو سوچتا رہا۔ کیا میں اتنی گندگی کر پاؤں گا؟ مجھے فٹ پاتھ کا وقت یاد آ گیا، مگر اپنی غلاست کھانا، پیشاب پینا کیسے ہوگا؟ شراب اور شباب کا تو رسیا تھا، مگر باقی سب؟ انہی سوچوں میں نیند آ گئی۔ پورا دن میں رتن سائی کی باتوں میں سوچ کے نکال دیا۔ سائی دن بھر غائب رہا۔ رات کو رتن سائی نے کمرے میں بلایا۔ میں بلا جھجک کمرے میں چلا گیا، برہنہ ہو کر رتن سائی کے سامنے بیٹھ گیا۔ سائیں علم کا دریا بہاتا رہا اور میں حیرانگی سے سنتا رہا۔ میرا ہاتھ تھام لے، آنکھیں بند کر لے، جب تک میں نہ کہوں آنکھیں نہ کھولنا۔ میں نے سائیں کا ہاتھ تھام لیا۔ چند لمحوں بعد محسوس ہوا جیسے میں ہوا میں ہوں۔ شاید 1 منٹ گزرا ہوگا۔ آنکھیں کھول لے۔ میں نے آنکھیں کھول لی۔ شدید حیرت اور خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں زمین سے شاید سینکڑوں فٹ اوپر کسی پہاڑ کی چوٹی پر تھا۔ میں نے سائیں کی طرف دیکھا۔ رتن سائی مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میری نظر اپنے بدن پر پڑی۔ جسم کہاں تھا میرا؟ یہ تو روح تھی، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں خواب دیکھ رہا ہوں شاید۔ میں نے سر جھٹکا۔ تمہاری روح ہی ہے۔ سائیں کی آواز سے مجھے شوق لگا۔ سائیں؟ روح؟ کیسے؟ مطلب میں تو زندہ ہوں نا؟ میں نے اٹک اٹک کر سوال کیا۔ چلا کاٹنا پڑتا ہے اس کا۔ سائیں مجھ سے بھی، سائیں مجھے بھی کاٹنا ہے یہ چلا؟ میں نے امید بھری نظروں سے سائیں کو دیکھا۔ پہلے مسان کا چلا۔ مگر سائیں مسان تو دشمن کی تباہی کا ہوتا ہے۔ میں نے سوال اٹھایا۔ سائیں نے جلتی آنکھوں سے دیکھا۔ معافی سائیں، معافی، یہاں ایک غار ہے، کل سے یہاں چلا کاٹنے آئیں گے۔ سائیں نے میرا ہاتھ تھاما اور میں نے آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر بعد سائیں کی آواز آئی، آنکھیں کھول لے، اور ہم واپس کمرے میں تھے۔ کل سے 40 دن تک وہاں رہنا ہے۔ اگلے دن سائیں دن بھر پھر غائب رہا اور جب رات دیر سے لوٹا تو اس کے ہاتھ میں 2 تھیلے تھے۔ کل پورن ماشی کی رات ہے، آج رات کو ہم وہاں چلیں گے، کل سے عمل شروع ہوگا۔ مجھے تجسس تھا سائیں ایسا کون سا عمل کرنے جا رہا ہے۔ میں لیٹ گیا۔ میں شاید نیم خنودگی میں تھا۔ دروازہ کھلا۔ سائیں کے ہاتھ میں وہی 2 تھیلے اور مرتبان تھا اور اس میں سرخ رنگ کا سیال تھا۔ مرتبان مجھے تھما دیا۔ چل چلے۔ میں نے سائیں کا ہاتھ تھاما۔ مجھے اپنا جسم ہوا میں تیرتا محسوس ہوا۔ کچھ دیر میں سائیں کی آواز آئی، آنکھیں کھول لے۔ ہم ایک غار میں تھے۔ غار کا دہانہ کہاں تھا کچھ پتہ نہیں۔ ہم کہاں سے داخل ہوئے کچھ پتہ نہیں۔ ایک طرف زمین پر گھاس کا بستر بنا ہوا تھا۔ یہ 30-40 فٹ لمبا غار تھا۔ سائیں نے 2 تھیلے ایک طرف رکھ دیے۔ سو جا، کل آؤں گا میں، باہر مت جانا، سائیں نے کہا اور چلتا ہوا ایک طرف غائب ہو گیا۔ میں بستر پر بیٹھ گیا۔ عجیب، ہیبت ناک اور پر اسرار سا ماحول تھا۔ مختلف سوچوں میں گم، میں نیند کی وادی میں اتر گیا۔ اگلی صبح سائیں کی آواز سے آنکھ کھلی۔ سائیں کھانا لایا تھا، یہاں وقت کا اندازہ نہیں ہوا۔ سائیں نے کہا، یہ غار حصار میں ہے، یہاں کوئی نہیں آ سکتا۔ تو نے جو عمل کرنا ہے کہیں غار میں کرنا ہے، مجھے باہر چوٹی پر کرنا ہے۔ 7 گھنٹے کا عمل ہے، ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کرنا ہوگا۔ 7 گھنٹے ایک ٹانگ پر؟ ممکن نہیں ہے۔ مگر میں خاموش ہوا۔ جانتا ہوں نہیں کر سکتا، یہ عمل تو جسم کے ساتھ نہیں روح کے ساتھ کرے گا۔ ہم دونوں کا عمل ایک ساتھ شروع ہوگا۔ ہر روز میں روح کو جسم سے نکال دوں گا۔ عمل مکمل ہونے کے بعد تو انتظار کرے گا۔ میرا عمل 11 گھنٹے کا ہوگا۔ واپس آ کر روح کو جسم میں داخل کر لوں گا۔ ہر روز یہی معمول ہوگا۔ میں نے سائیں سے سوال کیا، جسم روح کے بغیر کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ دنیا میں بہت کچھ ایسا ہے جو ہماری عقل سے پرے ہے۔ اگر سانس روک کر جسم کو روح سے نکالا جائے تو روح تب تک باہر ہے جب تک سانس رکا ہے۔ اگر سانس کو پلٹا لیا جائے تو اپنے اختیار میں ہے، پھر چاہے 1 گھنٹہ باہر رہو یا 1 سال۔ سانس روکنا ایک الگ بات ہے، سانس پلٹانا دوسری بات ہے، اور میں سفلی سے تمہارا سانس پلٹاؤں گا۔ سائیں نے عمل کے تمام تر انتظام کیے
और गाढ़ा सयाल शराब की बोतल में मिला दिया और मुझे कहा, पी ले और बिस्तर पे लेट जा। उफ, वो सुर्ख सयाल खून था। मुझे उबकाई सी आने लगी। साईं ने मेरी तरफ अंगारा भरी आंखों से देखा, मगर मैं क्या करता? शराब में खून मिलाकर पीना कैसा करता बर्दाश्त? शदीद मतली हो रही थी। कुछ लम्हे बाद तबीयत संभली और मैं लेट गया। सांस सीने में भर ले, आंखें बंद कर ले, चंद लम्हों बाद साईं ने आंखें खोलने को कहा। मैं बिस्तर पर लेटा था। उठ जा अब। मैं उठ गया। नहीं, मैं नहीं, मेरी रूह। जिस्म तो बिस्तर पर लेटा था। मेरे लिए सब बहुत अजीब था। मैंने साईं की हिदायत पर अमल किया और ठीक 12 बजे अमल शुरू कर दिया। साईं के पास घड़ी मौजूद थी। 7 घंटे का मतलब सुबह 7 बजे ख़त्म होना था। ये मंत्र मुझे 3300 दफ़ा पढ़ना था। साईं अपना चिल्ला करना जा चुका था। मैंने एक टांग उठाई और दोनों हाथ हवा में जोड़े और अमल शुरू कर दिया। मेरी रूह अमल कर रही थी। बहुत अनोखा और खौफनाक तजुर्बा था। 7 घंटे का अमल था। अमल मुकम्मल हो चुका था। ना कोई थकन, ना कोई थकावट, ना कोई फीलिंग। मैं साईं के वापस आने का इंतज़ार कर रहा था। साईं आया और इसने मेरी रूह बदन में वापस दाखिल की। गुड़ और चने कहे, खा लो, 40 दिन बस यही खाना है। खाकर मैंने पानी पी लिया। साईं चला गया और रात को वापस आया। हर रोज़ का यही मामूल था। सिर्फ 2 दिन बाकी थे अमल मुकम्मल होने में। अमल करके जब साईं वापस आया तो मैंने दरख्वास्त की कि रूह के साथ तो मैं बाहर जा सकता हूँ ना? साईं ने मेरी तरफ देखा। साईं साईं जैसे आपकी मर्ज़ी। लेकिन इजाज़त मिल गई। साईं चला गया। मेरी रूह इस दिन जिस्म में दाखिल नहीं की। कुछ देर बाद मैं तसव्वुर किया फ़िज़ा में बुलंद होने का। अगले ही लम्हे में गार की छत से निकलकर फ़िज़ा में बुलंद हो गया। मज़ा आ गया। हाँ, आज़ादी का, खुशी का, ताकत का। घूम कर मैं वापस आ गया। रात हो गई मगर साईं ना आया। अमल का वक्त होने वाला था। 12 बजने वाले थे। 12 बज गए मगर साईं ना आया। शदीद परेशानी के आलम में मैंने अमल शुरू किया। सुबह अमल ख़त्म होने तक भी साईं का अता पता ही नहीं था। मैंने चंद घंटे इंतज़ार किया, फिर गौर से निकल आया। मुझे ये भी इल्म नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। बस एक अंदाज़े से एक तरफ चल दिया। नीचे निशानियाँ जहन नशीन करता ताकि वापस आ सकूँ। बहुत देर भटकने के बाद मैं अपने शहर कराची पहुँच गया। मैं साईं के घर पहुँच गया। रंछो लाइन गली में टेंट लगा था और घर खुला था। मैं घर में दाखिल हुआ। नादीदा होने की वजह से मुझे कोई भी नहीं देख पा रहा था। सहन में एक ताबूत था। मैं धड़कते दिल के साथ आगे बढ़ा। शीशे में से चेहरा देखा। वो रतन साईं था। दिल जैसे बैठ गया। मुझे रोना आ गया। मगर रूह के आंसू कहाँ? ये तो सिर्फ मेरे एहसासात थे, ख्याल थे। मगर कैसे? साईं कैसे मर गया? किसने मारा? क्यों मारा? मेरा क्या होगा? मेरी रूह अब जिस्म में कैसे जाएगी? ज़िंदगी की सबसे भयानक गलती की मैंने। मैं वापस इधर उधर भटकने लगा। लोगों की बातों से पता चल गया कि कत्ल किया है, धोखे से मारा है, वरना साईं की शक्तियाँ। मुझे जादू का नया सबक मिला। दुनिया का बड़े से बड़ा आमिल अपने हिसार से बाहर सिफर है। मगर अब मैं क्या करूं? कैसे अपनी रूह को जिस्म में वापस ले जाऊं? मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। मैं आज भी इसी तरह भटक रहा हूं।